اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما صدق اللہ العظیم. مہمان خصوصی محترم پروفیسر ڈاکٹر شاہد صاحب، پرنسپل عابد صاحب، جناب مرتضیٰ صاحب اور ان کے پیچھے دعاؤں کے لیے جناب انور صاحب، خواتین و حضرات، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے اسٹاف نے اور آپ کی انتظامیہ نے مجھے موقع دیا کہ میں چند ایک باتیں بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے آپ سے شیئر کروں. خواتین و حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ماں کی گود سے قبر تک سیکھتا ہے. یہ ایسی درسگاہ اور ماں کے لیے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت. خواتین و حضرات، والد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی وقفہ نہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ والد جو سب سے اچھی کوئی چیز اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ تربیت کے ساتھ اچھی تعلیم. خواتین و حضرات، میں نے کوئی 6-7 سال پہلے پڑھا تھا، ایک سروے ہوا تھا. اس سروے میں اس وقت پاکستان اور آزاد کشمیر کے ٹوٹل 145 اضلاع تھے، آج شاید زیادہ بھی ہو چکے ہوں. تو اس میں الحمدللہ ڈسٹرکٹ پونچھ پہلے نمبر پہ تھے ایجوکیشن کے حوالہ سے. مجھے اکثر و بیشتر مختلف تعلیمی اداروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور میں جب بچوں کو دیکھتا ہوں، ان کے اندر ان کا ٹیلنٹ دیکھتا ہوں، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ واقعی جس نے سروے کیا اس نے ٹھیک ہی سروے کیا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ راولہ کوٹ کو اگر یہ کہہ دیا جائے ایجوکیشن سٹی، راولہ کوٹ ایجوکیشن سٹی، تو یہ زیادہ جسٹیفیکیشن ہوگی. خواتین و حضرات، انتہائی مختصر ٹائم میں 2-3 چیزیں آپ سے شیئر کروں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی نشاندہی خود کی. فرمایا میں جسے چاہتا ہوں دانائی دیتا ہوں، جس کو دانائی ملی اسے عظیم نعمت ملی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے میں بھلائی کرنا چاہتا ہوں اس کو حکمت عطا کرتا ہوں، جس کو حکمت ملی اسے بڑی دولت ملی. تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اللہ نے کہا کہ جسے میں سیدھے راستے پہ چلانا چاہتا ہوں اس کو ہدایت دیتا ہوں. لیکن ہدایت کے لیے بالکل قرآن پاک کا سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت اس کو دیتا ہوں جو مجھ سے ہدایت مانگتا ہے. میری آپ سے جو ہے نا وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پہ زیادہ زور دیں، اس لیے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. اگر آپ غور کریں، اگر آپ فکر کریں تو قرآن پاک کا پہلا لفظ بے ہے اور آخری سین ہے، یعنی بسم اللہ سے شروع ہوا والناس پہ ختم ہو گیا. تو اگر بے اور سین کو آپ ملا دیں تو لفظ کیا بنتا ہے؟ بس. کہیں کوئی پڑھتا ہے، ایک ڈگری لیتا ہے، ایک سٹیج پہ پہنچتا ہے تو کہتا ہے بس. کھانا کھاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، کہتا ہے بس. ہر قوم کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے علم اور یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ بچے کی تربیت کرتے ہیں تو 4 چیزوں کو مد نظر رکھیں. پہلی چیز رزق حلال، دوسری چیز کو اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا، تیسری چیز کریٹیویٹی، اور چوتھی چیز کریکٹر. لیکن یہ جو باقی 3 چیزیں کانفیڈنس، کریٹیویٹی اور کریکٹر، اس کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے رزق حلال. تو اس لیے آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں، تاکہ رزق حلال جب وہ کھائیں گے تو ان کے اندر کانفیڈنس بھی آ جائے گا،
ان کے اندر کریٹیویٹی بھی آ جائے گی، ان کا کریکٹر جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے اس چیز پہ غور کریں. یہ جو موبائل کی بات یہاں ہو رہی تھی، اس پہ میں بھی غور کر رہا تھا. چائنا میں جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ 8ویں تک ہے. اس کے بعد یہ جتنے کھلونے وہاں سے آتے ہیں، یہ بنے بنائے جو کپڑے وہاں سے آتے ہیں، وہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز کی طرف بھیجتے ہیں. وہ انڈسٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر تو یہ چیزیں تیار کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے وسائل، ہم کوئی زرعی جگہ ہے نہیں، بڑے کارخانے ہیں نہیں، تو جہاں آپ بچوں کو اسکولوں میں اس طرح توجہ دے رہے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹریز، چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف بھی بچوں کو یہ ڈاکٹر یونس جو آج بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے خواتین سے کہا، جو نوبل پرائز یافتہ بھی ہیں، انہوں نے خواتین سے کہا کہ دیکھیں آپ کا کام صرف بچے پیدا کرنا نہیں، بلکہ آپ اپنے گھر میں ایک کمرہ علیحدہ کریں، وہاں رومال بنانا شروع کر دیں، وہاں جرابیں بنانا شروع کر دیں، وہاں بنیان بنانا شروع کر دیں، وہاں آپ شرٹس بنانا شروع کر دیں. تو جو لوگ باہر جاتے ہیں آتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ دنیا میں ان کی یہ چیزیں چلتی ہیں. اور اس کے بعد اس کو نوبل پرائز دیا گیا، اور آج دیکھیں وہ اسی کی بنیاد پہ آج وہ بنگلہ دیش کا پریزیڈنٹ ہے. اس کے علاوہ میں نے چونکہ مختلف کتابیں لکھی ہیں، میں بے شمار میں نے کالم لکھے ہیں. ایک چیپٹر میں نے جو لکھا تھا ایک کتاب کا، بلکہ پہلی کتاب جو تھی اس کا تو پہلا چیپٹر ہی ہے یہ بات ماں کے نام جس کے قدموں نیچے جنت. تو اس میں نے یہ ساری چیزیں بتانے کی کوشش کی تھی کہ ماں کا کیا مقام ہے، اور ماں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ہے تو وہ کیوں ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک چیپٹر لکھا تھا، میں نے بڑی تحقیق کی. میں نے یہ سنا تھا کہ یہ اسرائیل کی کوئی باقاعدہ جو ہے وہ فوج نہیں ہے. میں نے بڑی تحقیق کی کہ بھئی آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ دندناتے پھر رہے اور ان کی باقاعدہ فوج نہیں ہے. تو میں نے جب وہ تحقیق کی، میں ایک چیپٹر، چونکہ میتھس تو مجھے ویسے آتا بھی نہیں، لیکن ایک چیپٹر جس پہ مجھے اکثر چیڑ ہوتی تھی کہ یار یہ فریکشن کیا ہے کہ 2 × 2 4 اور 4 صفحے پورے کرو اور پھر آخر میں جا کر کہو کہ واقعی یہ ایسا ہی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہاں جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ جب کوئی خواتین پریگننٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس کو فریکشن کے سوال دیتے ہیں، چونکہ وہ الجھتی ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جب یہ بار بار الجھے گی تو جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے یہ سارا کچھ سیکھ کر باہر آئے گا. اسی طرح جب وہ اس کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج اگر میڈیا پہ 97% ان کا کنٹرول ہے، تجارت پہ یا یہ جو بھی کچھ ہے اس پہ 72% ان کا مالی اعتبار سے ان کا کنٹرول ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اور وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں حکمرانی کے لیے اور ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں غلامی کے لیے. ہمارے ذہن میں صرف اور صرف یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں نوکری کیسے ملے گی، ہمیں کون سی نوکری ملے گی. ہم کبھی بھی اس سائڈ پہ نہیں سوچتے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 حصے تجارت میں اور 1 حصہ باقی سروسز میں. تو اس لیے جہاں آپ بچوں پہ اتنی توجہ دے رہے ہیں، وہاں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو ساتھ اس طرف بھی توجہ دلائیں کہ آپ ان کو بزنس کی طرف لے جائیں. آپ ان کو ایک تو وہ موبائل کی اس بدعت سے بچیں گے، اس کی برائی سے بچیں گے، اور دوسرا وہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.